اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو راہ پر نہیں لاتا جس کو تو چاہے، پر اللہ راہ پر لائے جس کو چاہے، اور وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، اے تنوخی بھائی، میں نے ایک خط نجاشی کو بھیجا تھا، اس نے میرا خط پھاڑ دیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے ملک کو پھاڑ دیں گے۔ بظاہر یہ نجاشی اور ہے جو نجاشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے، اور جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی وہ اور ہیں، اور میں نے تمہارے بادشاہ قیصر کو بھی خط لکھا تھا، اس نے میرے خط کو سنبھال کر رکھا، اسے پھاڑا نہیں، اس لیے جب تک اس کی زندگی میں خیر مقدر ہے اس وقت تک لوگوں کے دلوں میں اس کا دبدبہ رہے گا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہرقل نے مجھے جن 3 باتوں کے خیال رکھنے کو کہا ان میں سے ایک تو ہو گئی، اور میں نے اپنے ترکش میں سے تیر نکال کر فوراً اپنی تلوار کے نیام کی خال پر تیر سے لکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط اپنی بائیں طرف والے ایک آدمی کو دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ خط پڑھنے والے صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت معاویہ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خط پڑھنے لگے۔ ہرقل کے اس خط میں یہ مضمون تھا کہ آپ مجھے ایسی جنت کی دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جب آسمانوں اور زمین کے برابر جنت ہو گئی تو دوزخ کہاں ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، جب دن آ جاتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ میں نے اپنے ترکس میں سے تیر نکال کر اپنی تلوار کے نیام پر اس بات کو بھی لکھ لیا۔ جب آپ میرے خط کو سن چکے تو آپ نے مجھے فرمایا، تم میرے پاس قاصد بن کر آئے ہو، تمہارا ہم پر حق ہے، اگر ہمارے پاس تحفے کے طور پر دینے کے لیے کوئی چیز ہوئی تو ہم تمہیں ضرور دیں گے، کیونکہ اس وقت ہم سفر میں ہیں اور راستے کا سامان بالکل ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، میں اس کو تحفہ دیتا ہوں۔ اس نے اپنا سامان کھولا اور ایک صفوریہ اردن کے شہر صفورہ کا بنا ہوا جوڑا لا کر انہوں نے میری گود میں رکھ دیا۔ میں نے پوچھا، یہ جوڑا دینے والے صاحب کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قاصد کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ ایک نوجوان انصاری نے کہا، میں بناؤں گا۔ وہ انصاری کھڑے ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جب میں آپ کی مجلس سے باہر چلا گیا تو آپ نے مجھے آواز دی، اے تنوخی بھائی، تو میں واپس آیا اور آپ کے سامنے پہلے جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنی پیٹھ مبارک سے چادر اتار دی اور فرمایا، جو کام تم کو کہا گیا تھا وہ کام تم ادھر آ کر لو، یعنی مہر نبوت کو دیکھ لو۔ میں گھوم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کی طرف گیا، مجھے کندھے کی نرم ہڈی پر مہر نبوت نظر آئی جو کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ جس زمانے میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش سے صلح کر رکھی تھی۔ اس زمانے میں حضرت ابو سفیان قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام گئے ہوئے تھے اور وہاں وہ لوگ ایلیا شہر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہرقل نے قاصد بھیج کر ان کو اپنے پاس بلایا۔ یہ لوگ ہرقل کے پاس گئے، اس نے ان سب کو اپنے دربار میں بٹھایا اور وہاں روم کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، ان کو بھی جمع کیا اور ایک ترجمان کو بلا کر کہا کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے کون نسب میں ان سے سب سے زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں نسب میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ تو ہرقل نے کہا اس آدمی کو میرے قریب کرو اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے قریب ہی بٹھا دو۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے یہ کہو کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے آدمی کے بارے میں ان سے یعنی ابو سفیان سے پوچھوں گا، اگر یہ مجھ سے غلط بیان کریں تو تم فوراً ٹوک دینا۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا مشہور کر دیں گے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس دن ضرور غلط بیانی سے کام لے لیتا۔ پھر ہرقل نے مجھ سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ اس آدمی کا تمہارے میں نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہمارے میں بڑے نسب والا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا اس سے پہلے تم میں کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا بڑے اور طاقتور لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے؟ میں نے کہا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے۔ پھر اس نے پوچھا ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ میں نے کہا بڑھ رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ان کے ماننے والوں میں سے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین کو برا سمجھ کر دین سے پھرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا اس دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگوں نے کبھی ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا کبھی وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، لیکن آج کل ہمارا ان سے ایک معاہدہ چل رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ اس معاہدے کے بارے میں کیا کریں گے۔ یہ ساری گفتگو حضرت سفیان سے چل رہی ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، میں سارے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر مسلمان 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے اور مسجد کے مشورے سے جڑے اور اللہ کے دین کی دعوت دے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر تک لانے کی جو محنت کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔